السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں دجالیت کے سلسلے کی دوسری تحقیق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، انسانی ذہن ایسا ہی عجیب و غریب اسپیسیز ہے کہ یہ سنسنی خیزی کے بغیر، مار دھاڑ کے بغیر، کوئی اس طرح کی عجیب و غریب حرکات کے بغیر حقائق کو شاید قبول ہی نہیں کرتا۔ ہمارا تو مزاج ہی ہمارے ملک کے میڈیا نے، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ موجود کچھ بزام خیز عالم و فاضلوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ جب تک اس میں کوئی آپ سنسنی خیز شامل نہ کریں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جب کوئی ایسا سیریس موضوع ہے جو آپ کی صحیح تحقیق کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے میں جو آپ کی خدمت میں عرضداشت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میری جو پچھلے 5-6 سال کی تحقیق ہے، جو میں مختلف اوقات میں نوٹس لے کے رکھتا رہا ہوں، ان کی بنیاد پہ آپ سے کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، اس کو ایک قدرتی دفاعی نظام اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ یہ جب آپ دیکھیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بہت تیز طوفان، بڑی زبردست یالہ باری، پھانڈا جس کو ہم پنجابی میں سون بھادو کا کہتے ہیں، آتا ہے، بڑا ایسے لگتا ہے جیسے ابھی سب کچھ اندھیری جو ہے فنا کر کے رکھ دے گی، تباہ کر کے رکھ دے گی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ 1-2 گھنٹہ بھی جو اس نوعیت کا کوئی طوفان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنے درخت ٹوٹ جاتے ہیں، بجلی کی تاروں کا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قدرت نے جس طرح انسان کے جسم میں ایک امیون سسٹم رکھا ہے، اس طرح اس نے کرۂ ارض کا بھی ایک دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، جو اس سے سورج کی تباہ کن یعنی جو مہلک شعاعیں ہوتی ہیں ان سے، اور مختلف ستاروں اور سیاروں سے آنے والی تابکار لہروں کو انسانوں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ جو خطرناک شعاعیں ہیں نا، ان کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں۔ یہ نیچرل سسٹم ہے، اسے ہمارے اللہ تعالیٰ نے جس کو وضع کیا ہے، اس کے مقابلے میں، اس اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں جو شیطانیت کے، دجالیت کے پیروکار سائنسدان ہیں، انہوں نے بھی ایک سسٹم بنایا۔ اور اس سلسلے میں 1887 میں نکولا ٹیسلا ایک مشہور سائنسدان گزرا ہے۔ یہ یہودی تو تھا لیکن امریکن یہودی تھا، تو اس لیے اس کی تحقیق کو وہ نہ شاید کیا وجہ ہے کہ اس کی تحقیق کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی، حالانکہ یہ بہت بڑا سائنسدان تھا۔ اچھا جی، نکولا ٹیسلا نے آلٹرنیٹیو کرنٹ یعنی اس بجلی کے نا ترسیل کا ایک الگ نظام جو بنایا۔ یہ جو ڈی سی اور اے سی کرنٹ کا سسٹم نہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھیں اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ اچھا یہ جو اس کا سسٹم تھا نا، وہ پر سیکنڈ 60 ہرٹز کی اے سی بجلی کی پاور گرڈ زیر زمین پر اگر پھیل جائیں تو کرۂ ارض اپنی معمول کی فریکوینسی یعنی 7 to 8 ہرٹز کی بجائے الگ اور مختلف رفتار سے بے قابو ہو کے اچھلنے لگتا ہے۔ اس سے خارج ہونے والی ریڈیائی لہریں، جنہیں آپ مقناطیسی جو کرہ ہوتا ہے نا ہمارا فضا کا، اس کو لازمی طور پہ تبدیل کر دیتی ہیں۔ اچھا جی، اس مقناطیسی کرے کو زمین کے گرد ہوتا ہے نا کہ میگنیٹ کا ایک پورا وہ بنا ہوتا ہے سسٹم، اس مقناطیسی کرے کو گرم کرنے کے لیے ادھر ناروے میں قطب شمالی کے نزدیک تجربات کیے جا رہے ہیں، کرتے عرصے سے ہو رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ موسموں کو تبدیل کیا جائے، یعنی اپنی مرضی کے موسم بنائے جائیں، قدرت کے موسم کو تبدیل کر کے۔ یہ جو اس کے فری میسنز کے، المناٹی کے، دجالیت کے پیروکار ہیں نا، جو
یہ ان کے سائنسدانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ قدرتی نظام کے متبادل ایسے نظام بنائیں جن کے ذریعے یہ شیطانی ٹولہ ان کو بدل کے، مثلاً ایک کسی ملک میں بہت سردی پڑ رہی ہے ہزاروں سال سے، جب سے وہ وجود میں آیا ہوگا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس موسم میں سردی کے بجائے شدید گرمی پیدا کر کے ایک تو قدرت کو چیلنج کریں، اور ایک جو وہاں کے انسان ہیں رہنے والے، ان کو یہ احساس دلائیں کہ اصل طاقت جو ہے نا وہ یہ شیطانی طاقت ہے، یہ رحمانی قوتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے نا اس نوعیت کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو جو یہ ذکر کیا ادھر ناروے کے قطب شمالی میں جو تجربات ہو رہے ہیں، اس کا مثلا 1958 میں امریکہ کے جو وزارت دفاع نے نا بتایا کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ جو زمین اور بالائی فضا میں برقی ذرات کو موسم پہ اثر انداز ہونے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے 1958 کی بات ہے، تب سے یہ لوگ اس شیطانیت میں ہیں۔ اچھا جی، 1992 میں ایسٹ اینڈ آرکو پاور ٹیکنالوجیز انکارپوریٹڈ، یہ APTI کا ہے مخفف، اس کے جو سائنٹسٹ تھے نا اس میں جو یہ دجالی سسٹم والے، انہوں نے ایک ایسا آلہ پیٹنٹ کروایا جو کہ زمین کے مقناطیسی کرے کو کسی حصے کو کسی وقت تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی جو وہاں پہ جو قدرتی نظام کے تحت اس میں جو ارتعاش ہوگا یا اس میں جو فریکوینسیز ہوں گی یا جو کچھ ہوگا نا، یہ ان کو بالکل اس کے الٹ چلا سکتا ہے۔ غالباً اگست 1987 کو رجسٹر ہونے والے، اور اچھا اس کو بطور ایک انہوں نے عسکری ویپن، لڑائی میں استعمال ہونے والا ویپن جو ہے نا، اس کو رجسٹر کروایا تھا۔ یہ 1987 میں جو یہ یہودی سائنسدان برنارڈ JS لینڈ نے اس کو ایجاد کیا تھا، جو 2001 کو اس سسٹم کے مکمل طور پہ زیر عمل لانے کا سال قرار دیا گیا، اور تب سے یہ زیر عمل ہے۔ اچھا، اس پروجیکٹ کے ٹارگیٹ جی 3 ہیں۔ نمبر 1 تو ہے کہ انسان کا جو برین ہے نا، برین کا جو اپنا ایک عمل ہوتا ہے، قدرت نے دماغ کو، آپ کو پتہ ہے دماغ کا جو بھی سسٹم اللہ نے اس کے اندر بنایا ہے، جو ہمارا یہ پیالہ فلوٹ کا رکھا ہے ہمارے سر میں، وہ کہتے ہیں اس عمل کو اس سسٹم کے ذریعے، اس کی شعاؤں کے ذریعے درم برم کر دیں گے، یعنی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اور دوسرا جناب اس کا ہے کہ بڑے بڑے جو علاقے ہیں، مثلا پاکستان جتنا بڑا علاقہ، مثلا انڈیا جتنا بڑا علاقہ، چین، یعنی دنیا کے جو بڑے بڑے علاقے ہیں نا، جہاں یہ چاہیں اس کا موسم تبدیل کر دیں، گرمی کو سردی میں بدل دے، سردی کو گرمی میں بدل دے، خشک سالی کو برسات میں بدل دے۔ اور یہ تجربات ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے ذریعے زمین کے ارتعاش بڑھا کے زلزلہ، اتنا بہت برا زلزلہ لایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے یہ جو ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے نا، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین پر جتنے بھی ذرائع مواصلات ہیں، یعنی انسانی رابطے کے جتنے بھی ذرائع ہیں نا، ان سب کو وہ کسی وقت بھی سیز کر سکتے ہیں۔ آپ مثلا آپ جو بھی ہم واٹس ایپ ہے، یہ ٹیلی فون ہے، یہ سیلولر فون ہے، یہ کیا ہے، ہزار قسم کی اب تو چیزیں آ گئی، ان سب کو وہ سیز، ان کو منجمد کر سکتے ہیں۔ آپ کا سارا سسٹم جو ہے مواصلات کا، وہ توڑ سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے، وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ غلط گائیڈنس جیسے مثلا کسی آپ نے ایک میزائل فائر کیا، اس کو ٹارگیٹ دیا آپ نے تل ابیب کا، اب وہ ٹارگیٹ پہ جا رہا ہے، تو یہ اس کا مواصلاتی سسٹم تبدیل کر کے اس کو واپس جہاں سے فائر ہوا تھا اس طرف بھی پھینک سکتے ہیں۔ یہ تجربہ، یہ عراق والی جو جنگ ہے نا، اس میں جب انہوں نے کچھ میزائل عراق نے پھینکے تھے اسرائیل پہ، تو پیٹریوٹ جو دیا تھا امریکنوں نے اسرائیل کو،
جو منہ میں ڈال لیتا تھا میزائل کو، وہ میزائل کا رخ تبدیل کر کے اس کو سمندر میں پھینک دیتا تھا. یہ ٹیکنالوجی وہاں استعمال کی گئی تھی. اچھا جی، چوتھا جو اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہے نا APTI والوں کی ٹیکنالوجی کا، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے جو وائلڈ لائف کی نقل مکانی، جب آپ یہ ادھر سرد علاقوں میں سائبیریا وغیرہ میں سینٹرل یورپ میں آتا ہے نا، وہ بہت ہوتے ہیں، سردی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں پرندے اڑ کے پاکستان آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، سردیوں میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ وائلڈ لائف کا جو ہوتا ہے نا ماس ایکسوڈس، مختلف خطوں سے مختلف موسموں کے ساتھ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سفر کرنا، یہ اس عمل کے ذریعے اس میں مداخلت کریں گے اور وائلڈ لائف کے ہر پروگرام میں اینیمل مائکرو چیکنگ واضح طور پر دکھائی دے گی. یہ وائلڈ لائف کو تسخیر کرنے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے. اندازہ کریں انسان کی ہوس کیا ہے کہ یہ چرند و پرند کو بھی اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر جناب اس کا جو پانچواں جو اس منصوبے کا ہے استعمال حصہ، وہ یہ ہے کہ انسانی فزیک جو ہے نا، ہماری جو انسان کی صحت ہے، اس کو منفی انداز میں تبدیل کرنا. یہ ویکسینز کے ذریعے، ٹیکوں کے ذریعے، حفاظتی ٹیکے، یہ پولیو کے قطرے جناب، یہ ان کی ایک شکل ہے. مختلف طرح کے انجیکشن، یہ مائکرو چپس وغیرہ، یہ وہ جو چپ اب لگ رہی ہے 666 والی لگا رہے ہیں آپ کے اس میں. آپ کو پتہ ہے اس نے ابھی دعویٰ کیا تھا، دعویٰ کیا کیا تھا، اس نے کر ہی لیا ہوگا شیطان نے، کہ جی میں آپ انسان ایسی وہ ویکسین ایجاد کروں گا کہ انسان کے ذہن سے خدا کا تصور ہی ختم ہو جائے. یعنی اس کا ذہن جو ہے نا، اس میں روحانیت 100% نکال کے 100% مادیت داخل کر دوں گا. یہ ہیں ان لوگوں کے بدبختوں کے منصوبے. اچھا صاحب، میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ 1958 میں وائٹ ہاؤس پہ نے جو دعویٰ کیا تھا، یہ صاحب تھے کیپٹن ہاورڈ ٹی. اس نے کہا تھا کہ یہ ان کا نمائندہ تھا اس دور میں نا، ان کے محکمہ دفاع. اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے طریقے تلاش کر رہے ہیں جن کے ذریعے آسمان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، ان کو موسموں پہ اثر انداز کرنے کا، اور مثلا کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک الیکٹرانک بیم کے ذریعے آیونائزڈ یا ڈی آیونائزڈ کیا جا سکے. تب تو خیر انہوں نے کہا تھا، اب تو انہوں نے کرنے سے بھی اس سے بھی آگے کی بڑی ٹیکنالوجی میں چلے گئے ہیں. اچھا صاحب، امریکہ میں ہی یہ ہارپ جو پروجیکٹس، آپ بڑے فیملیئر ہیں اس نام سے، یہ جس کو ہائی فریکوینسی ایکٹو آرورل ریسرچ پروجیکٹ کہتے ہیں. یہ امریکہ نے وہاں لگایا ہوا ہے اپنے ملک میں. اس کے تحت 1960 کے میں نا تجربات ہو رہے ہیں. یہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پہ کیمیائی سپرے، یعنی جس کو بیریم پاؤڈر کہا جاتا ہے، چھڑکے جائیں گے، جن سے مصنوعی بارش ہوگی. مصنوعی بارش کو تجربے تو آپ کو قریباً دنیا کے ہر ملک میں ہو رہی ہے. چین میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح امریکن کرتے ہیں، اسی طرح اور جہاں پہ افریقی ممالک میں بھی کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے فصلیں اگانے کی اور پانی نہیں ہوتا یا خشک سالی ہوتی ہے، تو وہاں یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. میرا گمان ہے کہ پاکستان میں بھی شاید یہ کہیں استعمال ہو رہا ہے. اچھا، یہ آپ اگر تو یہ جو کچھ میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر تو یہ کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سائنسدان کوشش کرتے نا، پھر تو بڑی اچھی بات تھی، ہم سائنسی ترقی کو داد دیتے. لیکن حضور والا یہ سارا کچھ جو ہے نا، وہ دجالیت کی اس اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اور دجال کی آمد سے پہلے پوری دنیا کو اس کے کنٹرول میں دینے کے لیے یہ سب طریقے
ایجاد اور استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کل کی قسط میں ہم اس سے اگلی بات پہ بحث کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی خیالات سے، اپنی تحقیق سے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سائنسی حوالے موجود ہوں تو ان سے زیادہ آگاہ کیجیے۔ ہمارا کام ہے علم کو، جو خاص طور سے نالج ہے، اس کو اپنے لوگوں میں پہنچانا اور اس سے نوجوانوں کو آگے ریسرچ میں جانے کی دعوت دینا ہے۔ آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ اپنے گھر میں بھلے ایک گملہ ہی ہو، سبزیاں کاشت کریں۔ آنے والے ایک بڑے خطرناک قحط سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔